باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری جانب سے اور میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ تمام مومنین اور مومنات کو ماہ ذی الحج کی بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ ذی الحج کے چند اعمال جو آج میں ذکر کروں گا۔ ماہ ذی الحج ایک عظمتوں والا اور بزرگ تر مہینہ ہے۔ ماہ ذی الحج کا جب بھی چاند نظر آتا صحابہ اور تابعین اپنی عبادات کے لیے خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی کوئی ماہ ذی الحج کے چاند کو دیکھے یا سنے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے پروردگار اس کے گھر پر ایک فرشتہ معمور کر دیتا ہے جو اس کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ پہلے 10 دنوں کو ماہ ذی الحج کے قرآن کریم میں ایام معلومات سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت عظمتیں اور بہت تاکید ہے ان ایام میں عبادات کرنے کی۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی بھی دن میں کی ہوئی نیکی اور عبادت بارگاہ پروردگار میں اتنی محبوب نہیں جو ان 10 ایام میں نیکی اور عبادت کی جاتی ہے جتنی پروردگار اس کو محبوب تر سمجھتا ہے۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ ذی الحج کے پہلے تاریخ سے لے کر 9 ذی الحج تک جو شخص روزے رکھتا ہے اس کا اجر و ثواب ایسا ہی ہے جیسے اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان 2 رکعت نماز ماہ ذی الحج ادا کی جائے جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید اور سورہ توحید کے بعد سورہ اعراف کی 142 نمبر آیت کی تلاوت کی جائے۔ اس ماہ کے بہت زیادہ اعمال ہیں، بہت زیادہ تاکیبات ہیں، بہت زیادہ وظائف ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ پروردگار اس کی مشکلات کو دور کرے، اس کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، معاملات میں آسانی پیدا فرمائے تو اسے چاہیے کہ یکم ذی الحج سے لے کر 18 ذی الحج تک کم از کم ایک تسبیح درود کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً پیش کے علاوہ سورہ یاسین کی ان 18 ایام میں یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 18 ذی الحج تک سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب مسلم بن عقیل اور ان کے خانوادہ کو ایصال کرے۔ علاوہ ماہ ذی الحج میں اپنے مرحومین کے لیے کچھ ایصال کرنا ہو، کچھ ان کے لیے تحفہ بھیجنا ہو تو سورہ یاسین سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کہ جو ماہ ذی الحج میں اپنے مرحومین کے لیے بھیجا جا سکے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں ماہ ذی الحج کے تمام شب و روز کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جتنے مومنین اور مومنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ماہ ذی الحج کی رحمتوں اور برکتوں کے صلے میں ان کی مغفرت فرمائے اور پروردگار تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔